باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے امام حسین سید الشہداء کی ولادت باسعادت کے موقع پہ تمام عالم اسلام کو اور بالخصوص موالیان حیدر کرار کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی ولادت کے متعلق اور ان کی پاکیزہ سیرت کے متعلق چند گزارشات ان اقساط میں مومنین کرام کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ کا بیان ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کٹ کے حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ کی گود میں گرا۔ یہ بی بی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود میں گرا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلی دی اور کہا کہ خیراً رأیتی، آپ نے جو دیکھا ہے وہ بہتر اور اچھا دیکھا ہے۔ تلد فاطمۃ غلاما فیکون فی حجرک، کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آنگن میں ایک ایسے بچے کی آمد ہوگی کہ جو آپ کی گود میں پلے گا اور بڑھے گا۔ کائنات میں بہت ساری شخصیات کی ولادتیں ہوئیں، لیکن ایسی ولادت کائنات میں کہیں نہیں ہوئی جس کی ولادت پہ پورے گھر میں خوشی کے ساتھ ساتھ گریہ ہو، آہوزاری بھی ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی کہ ان کے نواسے امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوشخبری کو جب سنا تو جلدی سے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے در پہ آئے۔ آپ کے چہرے پہ غم اور رنج کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ غم زدہ آواز میں اسماء کو کہا کہ اے اسماء، میرے بیٹے کو میرے حوالے کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا اور چومنا شروع کیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو یوں ٹپک رہے تھے جیسے برسات کے بادل برستے ہیں۔ تو اسماء نے رونے کا سبب پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو خوشی کا موقع ہے اور آپ اس وقت کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اس بچے کے غم میں گریہ کناں ہوں، اور پھر فرمایا کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ من بعدی لا انالہم اللہ شفاعتی، کہ میرے بعد ایک باغی گروہ میرے اس بیٹے کو قتل کرے گا اور خداوند عالم انہیں میری شفاعت کا مستحق نہ قرار دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی مولا کو یہ فرمایا تھا کہ من ولد لہ مولود، کہ جس کو اللہ کوئی بچہ یا بچی عطا کرے، فلیؤذن فی اذنہ الیمنی ولیقم فی الیسری، کہ وہ اس بچے اور اس مولود کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہے، اور اس کی علت اور سبب کو بھی ساتھ بیان کیا۔ فإن ذلک عصمۃ لہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ ایسا کرنے سے، دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہنے سے، انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انہ امرنی ان یفعل ذلک بالحسن والحسین، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا کہ امام حسین اور امام
حسن کی ولادت کے موقع پہ بھی ایسا کیا جائے۔ وَأَن يُقْرَأَ مَعَ الْآذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَآيَةُ الْكُرْسِي وَآخِرُ سُورَةِ الْحَشْرِ وَسُورَةُ الْإِخْلَاصِ وَالْمَعُوذَتَيْن۔ اور فرمایا تھا کہ آذان و اقامت کے ساتھ ساتھ یہ اور فرمایا تھا کہ آذان و اقامت کے ساتھ سورہ الحمد، آیت الکرسی اور سورہ حشر کی آخری آیات، سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد، اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کی تلاوت بھی اس بچے کے سامنے کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی تربیت خود اپنے ہاتھوں سے کی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی اہتمام دیا اپنے اس نواسے کی تربیت کو۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ان یضع ابہامہ فی فیہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا انگوٹھا امام حسین علیہ السلام کے دہن مبارک میں رکھتے تھے، اور امام حسین علیہ السلام اس سے سیراب ہو جاتے تھے۔ پس امام حسین علیہ السلام کی دنیا میں آمد کے بعد رسول خدا نے اپنی زبان عصمت و طہارت حسین ابن علی کے دہن اقدس میں دے کر نبوت و رسالت کے سارے علوم ذات حسین میں منتقل کر دیے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے نواسے کے ساتھ عقیدت اور احترام اور تربیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن بن عوف، الا اعلمک عوذۃ، کیا میں تمہیں ایک تعویذ ایسا تعلیم نہ دوں؟ کان ابراہیم یعوذ ابنیہ اسماعیل و اسحاق، کہ جناب ابراہیم اپنے دو بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو یہ تعویذ انہوں نے پہنا رکھا تھا، یہ دعا انہیں وہ پڑھاتے تھے۔ وَأَنَا أُعَوِّذُ بِهَا ابْنَيَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، اور میں اپنے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین کو یہ تعویذ پہناتا ہوں، یہ دعا انہیں تعلیم دیتا ہوں۔ اور جو پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تعویذ کا فائدہ بتایا اور کہا کفا باللہ واعیا لمن دعا، جو اس تعویذ کو پڑھتا ہے، جو اس تعویذ کو پہنتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ ولا مرما وراء امر اللہ لرام رما، کہ جو یہ تعویذ پہن لے گا، جو یہ دعا پڑھے گا، خداوند عالم کی تقدیر کے علاوہ، خداوند عالم کی قدر اور قضا کے علاوہ کسی انسان کا حسد اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، اور وہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ کان جسد الحسین یشبہ جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ امام حسین کا جسد اقدس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد نورانی کے مشابہ تھا۔ اسی وجہ سے امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے یہ فرمایا تھا، من سرہ ان ینظر الی الناس برسول اللہ ما بین عنقہ الی وجہہ، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ کوئی شخص دیکھے، کہاں سے کہاں تک مشابہت کو دیکھے، یعنی گردن سے چہرے کے درمیان اگر کوئی چاہتا ہے کہ کون سی ہستی ہے کہ جو گردن اور چہرے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہے، فَلْيَنْظُرِ الْحَسَنَ، تو وہ میرے بیٹے اور رسول کے نواسے حسن کے چہرے کو دیکھ لے۔ وَمَنْ سَرَّهُ أَن يَنْظُرَ إِلَىٰ أَشْبَهِ النَّاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ مَا بَيْنَ عُنُقِهِ إِلَىٰ كَعْبِهِ خَلْقًا وَلَوْنًا، اور جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ سر سے لے کے پاؤں تک خلقت اور رنگ کے اعتبار سے کسی ایسی ہستی کو دیکھنا چاہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہو، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِي، تو وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی چہرہ
انور اور ان کے نورانی جسم کی طرف دیکھ لے۔ آپ کے چہرے انور سے وہی ہیبت و جلال نظر آتا تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے اقدس سے نظر آتا تھا۔ اسی وجہ سے روز عاشوراء ابن زیاد کے سپاہی جب آپ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ حسین کے چہرے کے نور اور ان کی ہیبت کے جمال نے ہمیں حسین ابن علی کے قتل میں ہاتھ ڈالنے سے روک دیا ہے۔ اور جب ابن زیاد ملعون کے سامنے سر اقدس امام حسین علیہ السلام کو رکھا گیا تو چہرہ انور سے نکلنے والے نور نے ابن زیاد ملعون کو حیران و پریشان کر دیا اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ما رأیت مثل ھذا حسنا، اس چہرے سے بڑھ کے پیارا چہرہ اور نورانی چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اور یہی کلمات یزید نے اس وقت دہرائے جب یزید کے دربار میں سید الشہداء کے سر اقدس کو تشت میں رکھا گیا تو یزید بے ساختہ کھڑے ہو کے یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ما رأیت وجہا قط احسن منہ، روئے زمین پہ اس سے بڑھ کے خوبصورت چہرہ اور نورانی چہرہ میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی یہی وہ تربیت تھی، یہی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی صفات تھیں اور شباہت تھی جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس نواسے کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ آئندہ اقساط میں امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے دیگر پہلوؤں کے اوپر مزید گفتگو کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔